بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم زمین و آسمان میں اور خود ان میں ایسی اپنی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہی یعنی اللہ کی ذات حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے لیے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے اور ایسا بنانے والا ہے کہ جو عالم بھی ہے، حی بھی ہے، عقل و شعور رکھتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ ایک ایسے بنانے والے کا تصور انسان کسی بھی چیز کو دیکھے تو خود بخود اس کا تصور کر سکتا ہے، لہذا اللہ نے اسی جانب توجہ دلائی کہ انسان مختلف مخلوقات کو دیکھے، چاہے وہ چرند ہوں یا پرند ہوں، یعنی چاہے وہ جانوروں میں سے چرنے والے ہوں، چاہے اڑنے والے ہوں، اسی طرح سے چاہے نباتات میں سے ہوں یعنی درخت و پھول و پودے ہوں، چاہے جمادات ہوں، پتھر یا اس قسم کی کوئی اور چیز، ہر چیز میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی جانب دعوت دیتی ہے، اللہ کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ اسی وجہ سے جتنی بھی مخلوقات ہیں انہیں کہا گیا آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں۔ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی جانب دعوت دے، اللہ کی جانب رہنمائی کرے، وہ ایک اللہ کی نشانی ہے، اور دنیا کی ہر شے اللہ کی جانب دعوت دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو بھی نہ دیکھیں، فقط اپنے آپ ہی کو دیکھیں، تو ہمارا وجود ہمیں اس بات کی جانب دعوت دے گا کوئی بنانے والا ہے۔ اور خصوصاً اس سائنس کی ترقی کے دور میں جب ہماری آنکھ اور کان اور ناک، دل اور جگر اور پھیپھڑے ہر چیز اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ایک منظم نظام ہے، ذرا سا بھی اس میں خلل واقع ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہم بہت ہی بہترین طریقے سے بنائے گئے ہیں، اور یہ اچانک یہ چیز نہیں بنی، ہم اچانک نہیں بن گئے، کسی ایک دھماکے کا یا کسی حادثے کا یا واقعے کا نتیجہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ انسان وجود میں آ گیا خود بخود، ایسا نہیں ہے۔ بعض وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا خالق نہیں ہے، لیکن اگر ان کے سامنے ایک خوبصورت سا کرسٹل رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بھی خود بخود وجود میں آ گیا، یا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ جی ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ ایک دھماکہ ہوا، اس کے بعد ہر چیز خود بخود وجود میں آ گئی۔ البتہ بعض وہ لوگ کہ جنہوں نے نظریہ بگ بینگ کو قبول کیا تو انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ اللہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ بھی کہے تو بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ کیا ایسا ہے کوئی چیز وجود میں آ گئی؟ ایک انسان کے بارے میں یا جانور کے بارے میں تصور کیا جائے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا، جبکہ وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اگر ایک انسان یا جانور کی تصویر ہو یا سامنے آپ کے کرسٹل رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا، ہوائیں چلیں، زلزلے آئے اور مختلف طریقوں سے کرسٹل وجود میں آ گیا، تو کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان لاکھ انکار کرے اللہ کے وجود کا، لیکن وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا بنانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں، ہر زمان میں اللہ کی عبادت ہوئی ہے، کسی نہ کسی کو پہچانا گیا ہے، کسی نہ کسی کے بارے میں توجہ ہوئی کہ یہ اللہ ہے۔ اب چاہے کوئی کسی بت کو اللہ کہہ دے، لیکن اس کے دل میں اللہ کو ماننے کی خواہش تو تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، اور کفار کی جو مذمت ہے در حقیقت اسی حوالے سے ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کیا۔ ایک بے جان پتھر کے بارے میں وہ تصور کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بنا دیا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کو خود انہوں نے بنایا ہے، اور اگر گر جائے تو وہ سیدھا بھی نہیں ہو سکتا، چاہے کہ وہ انسان کو، اور انسان کو تو کجا بلکہ کائنات کو بنائے، یا یہ کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل رکھتا ہو۔ دنیا میں ہر چیز اللہ کی جانب دعوت دیتی ہے، انہی میں سے ایک بہترین چیز درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں۔ لہذا جب بھی آپ کے سامنے کوئی کھانے کی چیز آئے، چاہے وہ روٹی کی صورت میں ہو اور چاہے وہ پھل کی صورت میں ہو، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کبھی یہ سوچیں کہ یہ چیز کیسے اس دنیا میں آئی وجود میں اور ہم تک کیسے پہنچی۔
درخت کو پلانٹ کہا جاتا ہے، در حقیقت یہ ایک بہت ہی اچھا لفظ ہے ایک درخت یا پودے کے بارے میں۔ بالکل ویسے ہی جیسے را میٹیریل کو ایک نئی شکل میں کارخانہ یا ایک پلانٹ لے کے آتا ہے، بالکل ایسے ہی ایک درخت بھی را میٹیریل کو یعنی مٹی کو اور کھاد کو اور پانی کو ایک نئی شکل و صورت میں لے کے آتا ہے۔ اگر کبھی درخت پہ توجہ کریں تو وہ بظاہر ہمارے سامنے درخت ہے، چند شاخیں ہیں اور شاخوں میں پھل لگتے ہیں، لیکن اگر زمین کے نیچے بھی دیکھا جائے تو اس کی جڑیں ہیں، اور ایک درخت اسی زمین پہ سیب کا ہے اور اسی زمین پہ انگور کا ہے، اسی زمین پہ آم کا ہے۔ اب اگر آپ درخت کو دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ آم کے درخت نے اسی مٹی کو، اسی گندے پانی کو اور اسی کھاد کو اپنی جڑوں کے ذریعے سے ایبزارو کیا اور اس کے بعد تنوں تک لایا، تنوں سے شاخوں میں آیا، شاخوں سے کلیاں بنی، کلیوں سے پھول بنے، پھول مرجھا گیا، اس کے بعد پھول کے نیچے کا جو حصہ تھا وہ تدریجاً پھل بننا شروع ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس درخت نے اس مٹی کو جو را میٹیریل کی صورت میں تھی، جب یہ سب کچھ سلسلہ ہوا اور یہ مٹی گزری اور یہ پانی اور یہ کھاد جڑوں کے ذریعے سے تنے میں اور تنے کے ذریعے سے شاخوں میں اور شاخوں کے ذریعے سے تدریجاً کلی اور پھر پھول اور پھول سے پھل کی صورت اختیار کی، اور جب یہ پھل بن گیا تو اس کے بعد جو اس میں نشر و نما ہوئی وہ بھی اسی جڑوں کے پانی کے ذریعے سے ہوئی جو اس کے ارد گرد تھا، کھاد کے ذریعے سے ہوئی، مٹی کے ذریعے سے ہوئی، لہذا جو کچھ پھل میں ہے وہ مٹی میں ہے۔ اور درخت کا کام یہ تھا کہ اس نے مٹی کو ایک نئی شکل دی، کھاد کو اور پانی کو ایک نئی شکل دی۔ ایک پلانٹ ایسا ہے، یعنی ایک کارخانہ ایسا ہے کہ جو مٹی کو آم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، ایک کارخانہ ایسا ہے کہ جو خربوزے یا تربوز کی صورت میں، اور ایک کارخانہ ایسا ہے جو آم یا سیب یا انگور کی صورت میں۔ تو در حقیقت انہی پھلوں کو اگر دیکھا جائے تو انسان حیران رہ جائے کہ اللہ نے یہ پھل بنائے ہیں۔ چھوٹے سے بیج یا چھوٹے سے پودے سے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، یہاں تک ایک تناور درخت یا بیل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، پھر یہ درخت اور بیل ایک خاص سمت کی جانب بڑھتے ہیں، ایک خاص طریقے سے رشد و نمو کرتے ہیں، خاص وقت آتا ہے تو یہ اسی مٹی کو پھر ایک پھل کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لہذا جب پھل آپ کے سامنے آئے تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ پھل در حقیقت وہی مٹی ہے جو جہاں پر یہ درخت لگا ہوا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے یہ درخت ہمیں پھل دے رہا ہے۔ بس یہ کبھی سوال کریں اپنے آپ سے، کون ہے کہ جس نے اتنے درخت بنائے اور درختوں میں تاثیر رکھی؟ کسی میں آم ہے، کسی میں انگور ہے، کسی میں انار ہے، کسی میں سیب ہے، کسی بیل میں تربوز ہے، کسی بیل میں خربوزہ ہے، کسی میں سردا ہے، کسی میں گرما ہے۔ یہ سب کچھ زمین میں لگے، کہیں کی زمین میں کوئی پھل، کہیں کی زمین میں کوئی پھل۔ پھر اس میں چاند اور سورج کی روشنی کا دخل تھا، کہیں پر موسم گرم چاہیے تھا، کہیں پہ موسم سرد چاہیے تھا، کہیں پہ 12 مہینے کی فصلیں، کہیں پہ 6 مہینے کی فصلیں۔ کچھ چیزیں زمین کے اوپر لگتی ہیں تنے میں، اور کچھ چیزیں زمین کے اوپر ہیں بیل کے ذریعے سے، اور کچھ چیزیں زمین کے اندر ہیں جیسے آلو اور مولی یا مونگ پھلی یا اور بہت ساری چیزیں۔ تو کبھی تصور کریں کہ کون ہے کہ جس نے یہ درخت بنائے اور ان درختوں کو ایک خاص طریقے پہ اٹھایا، ایسی ان کی ہدایت کی کہ مونگ پھلی کے پودے سے مونگ پھلی بن رہی ہے، آم کا درخت آم دے رہا ہے، لیمو کا درخت لیمو دے رہا ہے، نارنجی کا درخت نارنجی دے رہا ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے نہیں ہے۔ بس اگر ہم اپنے سامنے فقط پھلوں کو دیکھیں، سبزیوں کو دیکھیں تو خود بخود ہم محو ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے میں، اور ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کون ہے کہ جس نے ان چیزوں کو خلق کیا۔ کبھی تصور کریں ہماری نگاہوں کے سامنے جو خوبصورت پھول ہوتے ہیں، یہ پھول کس نے بنائے؟ ان پھولوں کے 7 ٹہنیاں ہیں، یہ پھول ٹہنیوں میں ہیں، ٹہنیاں تنے میں ہیں، تنے کا دار و مدار جڑ پہ ہے۔ کبھی تصور کریں وہی مٹی، وہی کھاد، وہی گندا پانی اللہ کے حکم سے جب اس درخت کے ذریعے سے، شاخوں کے ذریعے سے باہر آیا تو ایک پھول کی صورت میں باہر آیا۔ نیچے بدبودار کھاد ہے، نیچے گندگی ہے، لیکن اوپر بہترین خوبصورت پھول ہے اور اس میں خوشبوئیں ہیں۔ کون ہے کہ جس نے درخت کا یہ نظام بنایا کہ جو گندے پانی سے پھل دے، گندی کھاد سے پھل دے؟ کون ہے کہ جس نے اس پودے کو ایسا بنایا کہ اس سے ایک بہترین خوشبو نکلے،
رنگین پھول نکلیں۔ بس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہترین نشانی مختلف قسم کے درخت ہیں۔ البتہ انہی درختوں کے اوپر گفتگو کی جائے تو انسان باٹنی کو پڑھے۔ باٹنی کا موضوع ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے مختلف درختوں کی کیفیات پہ سے پردے ہٹیں گے، اور جتنے جتنے پردے ہٹیں گے ہماری نگاہوں کے سامنے سے اتنی اتنی معرفت خدا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ در حقیقت کائنات کی ہر شے اللہ کی جانب دعوت دے رہی ہے۔ بس ہم میں سے کون ہے جو ان اشیاء کو دیکھے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے؟ کون ہے کہ جو ان اشیاء کو دیکھے اور اس کے بعد یہ سوچے کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا ہے جو پاک اور پاکیزہ ہے، علم اور قدرت اور طاقت اور حیات کا سرچشمہ ہے، اور وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس تمام کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔